بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے اکثر و بیشتر ایک لفظ سنا ہوگا، وہ ہے بدعت، یا کبھی کبھار آپ نے خود بھی یہ لفظ کہا ہوگا کہ بدعت۔ آج ہم اسی لفظ بدعت پہ گفتگو کریں گے کہ یہ لفظ بدعت اصل میں ہے کیا۔ تو سامعین محترم، یہ لفظ بدعت اصل میں بدع سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لغوی طور پر کہ کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ وہ چیز جس کا پہلے وجود نہ تھا، اب نئے سرے سے پیدا کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ نئی چیز ایجاد کرنا بدعت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی نئی چیز کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو پہلے سے موجود نہ تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ نئی چیز ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، یہ جو لفظ ہے بدعت، اس کا اصطلاحی معنی وہ کیا ہے؟ اصطلاح میں مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو پہلے شریعت مطہرہ میں نہ تھا، اب شامل کر دیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے خام خواہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اسے حرام کہنا شروع کر دیا اور اسے شریعت سے انہوں نے نکال دیا، حالانکہ شریعت کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت اور ہر نیا کام یہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کام جائز بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ علماء کرام نے بدعت کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ پھر علماء کرام نے بدعت حسنہ کی بھی اور قسمیں بتائی ہیں اور بدعت سیئہ کی بھی اور قسمیں بتائی ہیں، مگر میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بدعت کی بنیاد پر لوگوں نے میلاد کو بدعت کہنا شروع کر دیا، ایصال ثواب کو بدعت کہنا شروع کر دیا، قل خوانی کو بدعت کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی اصل خود قرآن پاک میں موجود ہے یا حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی کوئی اصلی نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں ان سے میرا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نازل فرمایا تو بتائیں کیا اس پر اعراب لگے ہوئے تھے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں۔ پہلا میرا سوال، کیا قرآن پر اعراب تھے؟ اگر نہیں تھے تو بعد میں یہ لگائے گئے تو یہ بتائیں یہ تو نیا کام تھا۔ جب قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے تو یہ نیا کام تھا اور دین میں شامل کر دیا گیا۔ اس پیش نظر کہ جو عجمی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو وہ تو غلطی کریں گے، اسی بنیاد پر قرآن پاک پر اعراب لگایا گیا، حالانکہ یہ بھی تو بدعت تھا، مگر حقیقتاً یہ بدعت کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، ٹھیک بدعت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کا شمار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ ثانی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ آپ نے جب یہ تراویح کا موقع آیا تھا، آپ نے ایک صحابی ہیں، آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتی ہیں تراویح کی، آپ اس طرح کریں کہ آپ جماعت کی صورت میں ان کو تراویح پڑھائیں۔ ایک دن جب آپ گئے مسجد میں تو وہ سارے جماعت کی صورت میں تراویح پڑھ رہے تھے، تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سارے اس کے پیچھے سن رہے ہیں اور اس کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا ایک سوال تو یہ تھا کہ قرآن پاک پہ اعراب، اب اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن پاک کے رکوع بنائے گئے ہیں، یہ بعد کی اختراع ہے، تو پہلے شریعت میں نہیں تھی، بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ بتائیں پھر یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
اب نماز میں جو آرائش مسجد کے اندر کی جاتی ہیں، بہت خوبصورت مسجد بنائی جاتی ہیں، مینار بنائے جاتے ہیں اور پختہ مسجدیں کی جاتی ہیں، یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ تھا؟ نہیں تھا۔ یقیناً آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم صفحے بچھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اے سی لگا دیتے ہیں، پنکھے لگا دیتے ہیں، اور جو سہولیات ہم مسجد کے اندر پیدا کرتے ہیں، بتائیں کہ کیا یہ حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھیں؟ یہ جو ہم دروس بخاری شریف کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بتائیں یہ تھا؟ اور اس کے علاوہ یہ جو خود حدیث مبارکہ ہے اس کی تدوین، اور حدیث پاک جو ہم نے قسمیں بنا رکھی ہیں، یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں؟ یقیناً آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو مجھے انتظار رہے گا کہ آپ ان کے جواب دیں گے، یا پھر یہ مان جائیں گے کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ۔ اگر کوئی اچھا کام دین میں شامل کر دیا جائے جسے ہم مباح کہتے ہیں، تو یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے اور اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں ان باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔